نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ گزشتہ آیات میں جادو کا اور جادوگروں کا ذکر تھا کہ آزمائش کے لیے اللہ کریم نے 2 فرشتوں کو بابل شہر میں اتارا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتے، وہ سب کو پہلے سے سمجھاتے کہ ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہم سے جادو نہ سیکھو۔ لیکن لوگ اصرار کر کے ان سے جادو سیکھتے، اور وہ جادو جس سے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اور اس جادو کی سب سے خطرناک صورت یہ تھی یفرق بین المرء وزوجہ، کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ چونکہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا بظاہر تو ایک مرد اور ایک عورت کو جدا کرنا ہے، لیکن حقیقت میں 2 خاندانوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور اس ایک رشتے سے بہت سے رشتے جو جڑے ہوتے ہیں وہ بھی سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اولاد کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جادو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ ستاروں کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں۔ دوسری قسم اوہام، وہم پیدا کرنا۔ اکثر کسی کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، وہ ویسے ہی اپنی بیوی پر شک کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر شک کرتی ہے۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ ایک خاص قسم کا عمل کر کے شوہر کو وہم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بیوی کو وہمی بنا دیا جاتا ہے، خواہ مخواہ ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جنات کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے۔ باقاعدہ جنات کو مقرر کیا جاتا ہے اور وہ کسی پر جادو کرتے رہتے ہیں۔ آپ ایک توڑ کریں گے وہ دوسرا جادو کرتا ہے۔ وہاں پر جادو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ چوتھی قسم تخیلات، جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے، کہ چیز وہی ہوگی، آپ کو دکھے گی کچھ اور۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو رسیوں کو ڈالا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو سانپ نظر آنے لگے، حالانکہ وہ تھے سانپ نہیں، وہ لاٹھیاں تھیں، وہ رسیاں تھیں، لیکن ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو وہ سانپ دیکھنے لگے۔ قرآن نے اس کو کہا سحروا اعین الناس، کہ لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا تھا۔ ایک قسم ہے کرتب کی، بعض جادوگر کرتب دکھلاتے ہیں، اپنے منہ میں جو ہے وہ
کپڑا ڈالتے ہیں چھوٹا سا رومال اور پھر اس کو نکالتے 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 بہت بڑی رسی جو ہے وہ نکل آتی، تو وہ کرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جادو کی قسم دواؤں کے ذریعے سے، کھانے پینے کی دواؤں کے ذریعے سے اپنے جادو کا اثر دکھانا۔ بہرحال فرمایا جادو برا عمل ہے، بدترین عمل ہے، اور جادو کے اندر شرکیہ کلمات کہنا اور اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا، شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس میں خاص قسم کا منتر اور الفاظ پڑھے جاتے ہیں، تو وہ جادو کفر ہے۔ اور ایسے جادوگروں کے پاس جانے والے اور ان کی بات پر یقین رکھنے والے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ غلط عمل کرنے والے بھی اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ من اتا کاہنا او عرافا او ساحرا، جو کسی جادوگر کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، فرمایا اس نے انکار کیا اس شریعت کا انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ یعنی جنہوں نے جادو کیا، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، واتقوا اور ڈر جاتے، تقوی کا معنی ڈرنا اور بچنا، جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے تو بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سانپ سے ہم ڈرتے ہیں تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، زہر سے ہم ڈرتے ہیں تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بجلی کی تار اور کرنٹ لگنے سے ہم ڈرتے ہیں تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر یہ لوگ ڈر جاتے یعنی جادو سے دور ہوتے۔ اچھا، مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ جادو سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو آپ پر حاوی ہو جائے، جو آپ پر غالب ہو جائے، جو آپ کی آنکھوں پر پٹی ڈال دے، جو آپ کی عقل پر پردہ ڈال دے، جس سے آپ کے حواس باختہ ہو جائے، جس سے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جائے، جس سے آپ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے، وہ ساری چیزیں جادو کی قسم ہیں۔ کفر تو سب نہیں ہے لیکن جادو کی قسمیں ضرور ہے۔ کفر تو خاص قسم کا جادو ہے لیکن وہ جادو کی قسمیں ضرور ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایک زمانہ وہ تھا لوگ ناول پڑھتے تھے، ڈائجسٹ پڑھتے تھے، عمران سیریز کہانیاں پڑھتے تھے اور اس کا ایک نشہ سا چڑھ جاتا تھا، بس ہر وقت آدمی ناول ہی پڑھتا رہتا تھا، 12 گھنٹے لوگ ناول پڑھتے تھے، ساری رات لوگ عمران سیریز پڑھتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے نمازیں گئی، تلاوت گئی، دین کے اور خیر کے بہت سے کام سے محروم ہو گئے۔ آج کل فیس بک، یوٹیوب، ان چیزوں میں آدمی ایسا مبتلا ہوتا ہے، یہ چیزیں دماغ کو ایسے کیپچر کرتی ہے کہ نماز پڑھنے کو، مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا۔ موبائل میں لگے ہوئے فیس بک میں نماز کا وقت نکل گیا، پھر قضا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی نکل گیا، تلاوت بھی رہ گئی، اگر کسی کو مدرسے جانا تھا وہ بھی رہ گیا، کسی کو درس میں بیٹھنا تھا اس سے بھی محروم رہا۔ تو وہی جادو والا اثر ہو رہا ہے۔ جادو میں بھی تو یہ ہوتا تھا کہ یہ نافرمانی کرے اللہ ناراض ہو جائے،
اس میں بھی وہی ہو رہا ہے. یہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے. تو فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور ڈرتے، بچ جاتے ان چیزوں سے، لَمَثُوبَةٌ تو وہ ثواب اور بدلہ، من عند اللہ جو اللہ کے ہاں سے ملتا، خیرٌ بہت بہتر تھا. بھائی جادو آدمی کیوں کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اس لیے کرتا ہے کہ میں جلدی سے کروڑ پتی بن جاؤں. جادو آدمی کیوں کرتا ہے؟ کہ یار یہ میرے رشتہ دار کے پاس جو پیسہ ہے یہ غریب ہو جائے اور مجھے پیسہ مل جائے. جادو آدمی کیوں کرتا ہے؟ کہ یار یہ اپنے گھر میں خوش کیوں ہے اور میں ناراض کیوں ہوں. جادو آدمی کیوں کرتا ہے؟ کہ اس لڑکی کی شادی مجھ سے ہو، کسی اور سے نہ ہو. جادو آدمی کیوں کرتا ہے؟ کہ یہ پلاٹ مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے. جادو آدمی کیوں کرتا ہے؟ کہ یہ گاڑی اس کو نہ ملے، مجھے مل جائے. یعنی کسی چیز کو لینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا تم جادو کے ذریعے سے جو لے رہے ہو، اگر جادو چھوڑ دو گے، اللہ جو تمہیں دے گا وہ اس سے بہتر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں سفر میں تھے تو کہیں پر مسجد آئی اور نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. تو کسی شخص کو کہا کہ بھائی یہ میرا گھوڑا ہے، اس کا خیال رکھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. آپ نماز پڑھنے آئے اور دل میں یہ سوچا کہ یار اس بیچارے نے میرے گھوڑے کا خیال رکھا تو میں واپس جا کر اس کو اپنی خوشی سے کوئی 10 درہم دے دوں گا، انعام دے دوں گا. جب واپس آئے تو نہ گھوڑا ہے اور نہ وہ بندہ ہے. بہرحال تھوڑا سا آگے آئے تو اس گھوڑے کی جو زین تھی وہ ایک دکان میں لٹکی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی یہ تو میری ہے. اس نے کہا جی فلاں آدمی 10 درہم میں بیچ کے گیا ہے. گھوڑا بھی آگے کہیں کھڑا ہوا تھا. تو اب اس کے مقدر میں اللہ نے یہ پیسے لکھ دیے تھے. وہ حلال سے کوشش کرتا تو مل جاتے، اس نے حرام کی طرف قدم بڑھایا، حرام سے مل گئے. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یقین رکھو جو تمہارے نصیب میں ہے کہیں نہیں جائے گا. وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ کبھی نہیں ملے گا. اسی لیے اس توکل اور یقین پر مسلمان جیتا ہے اور مسلمان مرتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اب اس جادو میں اور اس دم درود میں اور اس تعویذ گنڈوں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھے ہیں. ایک ساتھی نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا کہ اس کے گاؤں میں ایک عام سا آدمی تھا، اس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا. عالم ہونا تو دور کی بات، قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا. بے روزگار تھا، مہنگائی سے اور فاقے سے تنگ آ کر اس نے کہا دا کار شروع، بولا اس میں پیسہ بہت ہے، یہ کام شروع کرتا ہوں. تو بس وہ تعویذ بنا کر لوگوں کو دینے لگا، دم کرنے لگا. اچھا جو آدمی جتنا نکما ہوتا ہے نا اس فیلڈ میں، وہ اتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے.
اور کراچی میں تو بہت آسان ہے، زلفیں رکھ لو، بال بڑے رکھ لو، ہری یا کوئی پیلی قمیص پہن لو، مونچھیں اور داڑھی خوب بڑھاؤ، اور 2-3 ہفتے نہاؤ نہیں، اور 5-6 انگوٹھیاں پہن لو پاؤں میں اور ہاتھ میں دھاگے باندھ لو، اور بس 1-2 جو ہے نا وہ چرس کے سٹے لگاؤ، اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو ہا شروع کرو۔ لوگ بولیں گے جی پہنچی ہوئی سرکار ہے، پہنچی ہوئی تو ہے لیکن کہاں پہنچی ہوئی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اور اللہ معاف کرے ننگے پیر، یہ آپ کو سب پتہ ہے، پورے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اور عورتیں جا کر بابا کے پاؤں چوم رہی ہیں، آپ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اس آدمی نے کہا کہ یار کاروبار تو ویسے ہی نہیں ہے، بس وہ پیر بن گیا، عامل بن گیا۔ اچھا وہ تعویذ لکھنا اس کو نہیں آتا تھا، بس وہ لکیریں جو ہے نا ایسے ادھر ادھر مارتا تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے۔ ایک کوئی دیہاتی آدمی وہ اس کے پاس آ گیا، بولا جی بس میرا کام سیدھا نہیں ہوتا، قرضے ختم نہیں ہوتے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کتاب چیک کرتا ہوں۔ اپنی کوئی کتاب اس نے بنائی ہوئی تھی، اس کو تھوڑا چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد اس کو کہا اوہ بہت خطرناک جادو ہے، شکر دے چرا لے کہ نہیں نو خیر دینا، شکر ہے تم آ گئے ورنہ تو تمہاری خیر نہیں تھی۔ اب ہر عامل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو آ رہا ہے پریشان ہوگا اسی لیے تو آ رہا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ٹھیک ہو اگر لیونی پیچھے چلے دے چاہے عاملانو پسی بزی، ڈاکٹر کے پاس تو وہ جاتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، تعویذ والے کے پاس تو وہ جاتا ہے جو ٹینشن میں ہوتا ہے، پھر وہ چہرہ دیکھ کر بھی ان کو آئیڈیا تو ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا بہت خطرناک جادو ہے، بہت خطرناک جادو، اسی لیے تمہارا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ پھر حساب لگا کے دیکھو اس میں صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن اکثر کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی بتا دیتے یہ جادو تو 20 سال پرانا ہے، یہ جادو تو 20 سال پرانا ہے۔ تو بہرحال اس کو کہا بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک جادو ہے، اور جو ہے نا وہ تو کوئی مرگ لڑا اس تے بھی مرنے کے قریب تھے۔ وہ بھی سادہ آدمی تھا، اس نے کہا دا سے کم دے سوک، مجھے نام تو بتاؤ یہ کیا کس نے؟ اس نے کہا نہیں نام تو میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے نہیں بتاؤ گے؟ قسم دے کدی قدم رانا کے خدا، بولا جب تک نام بتاؤ گے ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب اس نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی تمہارا چچا زاد بھائی ہے، اور اس نے سب کیا جان چھوڑانے کے۔ ایسے بدبخت لوگوں کے گھر اجاڑتے، کہتے تمہارے خاندان میں ایک عورت ہے، لمبی عورت ہے، ہر خاندان میں لمبی عورت ہوتی، تمہارے سامنے جو گھر ہے نا اس میں ایک عورت ہے، ہر آدمی کے سامنے گھر ہوتا ہے اس میں عورت ہوتی، یہ کوئی بہت تمہارا قریبی ہے، تم نے کسی کے گھر میں شربت پیا ہے، ہر سڑی شربت کے لیے، بھئی آپ کسی کے گھر میں بھی جاؤ گے شربت نہیں پیو گے یا وہ شراب پلائے گا۔ کہتے ہیں پچھلے ہفتے تم نے کہیں دعوت کھائی ہے، ہر آدمی نے یار پچھلے ہفتے میں دعوت کھائی ہے۔ ایسی ہم لوگوں کی عقلیں زنگ آلود ہو چکی ہے نا، بس فوراً وہ جیسے ہی بات کرتا ہے ہمارا کمپیوٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، زچا کر تلے ما من کر سوک راغلیو ماں کم ضائع بس کلے وے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دعوت میں کم ضائع خوڑ لے خواہ مخواہ۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا تمہارے چچا زاد بھائی نے کیا۔ اچھا اب اتفاق سے اس کا گھر اس کے چچا زاد بھائی کے قریب تھا، بس وہ گیا جی، اور اس نے کلاشنکوف اٹھائی اور جا کر اس کو مارنے کے لیے نکلا۔ تو بہرحال عورتوں نے یا کسی نے پکڑ لیا، کیا ہوا؟ یہ گالیاں دے رہا ہے، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، ددنن خیر نشتے۔ وہ بھی پریشان کہ یار مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال بڑے لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا اور پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہا جی اس طرح میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے اس کا نام لی۔ وہ پورے گاؤں والے گئے اس کے پاس اور اس عامل کو مار مار کر جو ہے نا اس کا برکس نکال دی۔
یعنی اس طرح لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں، اس طرح لوگوں کی زندگیاں داؤں پر لگاتے ہیں۔ اسی لیے جب انسان کا اپنا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، نماز پڑھے، تلاوت کرے، معوذتین پڑھے، دعائیں پڑھے، احادیث میں ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، یہ لوگ اگر ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، ڈر جائے، کس سے؟ جادو سے اور ہر ایسے کام سے جو انسان کو اللہ سے دور کرے، لَمَثُوبَةٌ، تو جو بدلہ ملے گا، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے پاس سے، خَيْرٌ، وہ بہت بہتر ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیں۔ اسی طرح سورہ قصص میں 20ویں پارے میں بھی رب کریم نے یوں فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا، وَيْلَكُمْ، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ بہت بہتر ہے، لمن، اس کے لیے، آمنا، جو ایمان لائے، وعمل صالحا، جو نیک عمل کرے، ولا يلقاها الا الصابرون، اور یہ بہترین اجر نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔